بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو ولادت امام رضا علیہ السلام کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اب میں ہمارے صدا بھائی کو میں بڑی اچھی تائید کرتا ہوں ہمیشہ سے کہ ایک اچھے انسان اور بہترین بات کرنے والے ہیں۔ ہم نے ابھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ اہل سنت سے سوال کیا جائے، اور واقعی مولا علی علیہ السلام کا اتنا کرم ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، ہر ایک بچے ماتمی کو اس کا جواب آتا ہے، لیکن اگر آپ اہل سنت سے سوال کریں گے وہ آپ کا جواب نہیں دے سکیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا عالم جواب دے گا۔ تو میں نے کہا اگر وہ عالم جواب دے گا تو قبر میں کون جواب دے گا؟ بہرحال مولا کائنات کا یہ قول جس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ایک آیت ہی پورے قرآن کی وہ لذت ہمیں پیش کر دیتی ہے کہ ذرہ برابر بھی جو دیکھے گا وہ بھی دیکھ لے گا، نیکی کرے گا، جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ آج تیاری کا دن ہے، کل مقابلے کا دن ہے۔ جیتنے والے کو جنت کا انعام ملے گا اور ہارنے والے کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ یہ تو انہوں نے طے کر دیا، یعنی کہ مرنے کے بعد کا پیپر اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے زندگی میں۔ اگر کوئی آدمی نہیں سیکھنا چاہتا نہ سیکھے، اور جنت اور دوزخ ہماری نہیں، خود مولا علی رسول اللہ اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ایک مومن مرا، جب مرنے کے بعد اس کے دوسرے مومن کے خواب میں آیا تو اس نے کہا کہ تم اتنا خوش کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے جب مرا اور میں نے برزخ میں دیکھا تو پتہ چلا وہاں امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہے۔ محمد وآل محمد۔ امیر المومنین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حقیقی دولت مند اور حقیقی محتاج کون ہے؟ یہ صرف اس وقت واضح ہوگا جب سب لوگ بارگاہ عدل الہی میں حاضر ہوں گے، کیونکہ وہیں پر ہمیشہ کی اور نا فنا ہونے والی زندگی ہے۔ جو لوگ اپنے اعمال کا ریکارڈ کو اللہ کی اطاعت اور نیکیوں سے بھر چکے ہوں گے وہی حقیقی طور پر دولت مند ہوں گے، اور جن کے اعمال ریکارڈ جو ہیں گناہوں اور نافرمانیوں سے بھرے ہوں گے وہی حقیقی محتاج ہوں گے۔ رسول خدا نے فرمایا دولت اور ثروت مال کی کثرت میں نہیں ہے، بلکہ حقیقی دولت نفس کی بے نیازی ہے۔ کچھ طب امام رضا علیہ السلام بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے اتنی، اور طب محمدی بیسکلی ہمارے پاس جو عقائد ہیں وہ طب محمدی ہیں، یعنی کہ حقائق محمدی ہیں، جعفری نہیں ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ جعفری خود اہل سنت نے دیا ہے۔ اہل سنت کے خود اگر آپ دیکھیں گے 4 ان کے وہ ہیں امام، وہ بھی ہمارے امام جو ہیں ان کے استاد ہیں۔ مولا فرماتے ہیں طب کے اندر جو چاہتا ہے اس کے دانت خراب نہ ہو، اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا ایک ٹکڑی کھا لیا کرے۔ بھرے پیٹ غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کولنج، جس کو درجے کولنج کہتے ہیں۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے تو اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ بنفشہ کا تیل سر میں لگانا چاہیے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد ہوتا ہے۔ اب کوئی خوبصورت ہونا چاہتا ہے، یہاں تو کریمیں لوگ استعمال کرتے ہیں، مولا میں بتا رہے ہیں کہ زیتون کا تیل رنگ کو نکھارتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے اور غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، زیتون کا تیل، زیتون کا تیل بھائی سبحان اللہ۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے کیونکہ اس سے 70 بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسور کی دال 70 انبیاء کی پسندیدہ خوراک ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور آنسو نکلتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آنسو نکلتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو یاقوت کی انگوٹھی پہنے اس سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے، اور یاقوت زرد کی انگوٹھی پہنے گا وہ کبھی فقیر نہ ہوگا۔ یہ غم کو دور کرتا ہے، دشمن کو مغلوب رہنے دیتا ہے اور بیماری سے حفاظت کرتا ہے۔ بس آخری یہ بات، جو کی روٹی کی فضیلت گیہوں کی روٹی پر اتنی ہے جتنی ہم اہل بیت کی فضیلت تمام آدمیوں پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔